السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی سٹارز۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام احد ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں اس کا بہت لاڈلا تھا کیونکہ جب میں بہت چھوٹا تھا ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے بھائی نے اپنے ساتھ آفس میں کام کرنے والی لڑکی سے شادی کر لی، لیکن مجھے اپنی بھابھی بہت عجیب لگتی تھی۔ بھائی نے کبھی بھابھی کو کسی بات سے نہیں روکا تھا، نہ وہ کہیں جانے سے پابندی لگاتے تھے۔ ہر وقت بھابھی موبائل میں لگی رہتی تھی۔ میں اکثر گھر پر ہی ہوتا تھا کیونکہ میری ابھی تک پڑھائی چل رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، ابھی تک بھائی گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے بھابھی کے کمرے سے کسی کی آواز آ رہی ہو۔ مجھے یہی لگا تھا کہ بھائی آ گیا ہوگا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی میرے پاس چائے والا کپ رکھ گئی تھی۔ میں اکثر اس وقت چائے پیتا تھا، لیکن پہلے تو بھابھی مجھے چائے دیتے وقت اتنی باتیں سناتی تھی۔ جب وہ چائے رکھ کر گئی تو میں نے چائے پینی شروع کی۔ اچانک سے میرا سر چکرانے لگ گیا تھا۔ میں نے چائے والا کپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی اور لیٹ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کب میری آنکھ لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ویسے ہی سو رہا تھا جیسے رات کو لیٹا تھا۔ میں نے سائڈ پر ٹیبل پر دیکھا، چائے والا کپ نہیں پڑا ہوا تھا، لیکن آج سے پہلے مجھے کبھی ایسے نیند نہیں آئی تھی جیسے آج آ گئی تھی۔ رات مجھے شک ہو رہا تھا جیسے چائے میں کچھ تھا جس کی وجہ سے مجھے ایسے نیند آ گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے بھائی اور بھابھی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بھابھی مجھے غصے میں گھور رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا گھور رہی ہیں؟ بھائی کہنے لگا، تمہارے کام جو اچھے ہیں، دل کر رہا ہے تمہیں گھر سے باہر پھینک دوں۔ میں نے حیرت سے بھائی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں تمہیں اب کچھ یاد نہیں کروا سکتا، دل تو کر رہا ہے منہ توڑ دوں۔ بھائی کافی غصے میں تھے اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا جو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ لیکن انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ اس دن کے بعد بھائی کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو گیا تھا، نہ ہی مجھ سے ٹھیک سے بات کرتے تھے، بار بار یہی کہتے تھے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ وہ تو مجھے کہتے تھے، اچھا بزنس کرو، کوئی کام شروع کرو، پھر تمہاری شادی کروں گا۔ لیکن نہ جانے اب کیا ہو گیا تھا بھائی کو۔ بھائی پہلے کی طرح مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ سامنے بھابھی کسی سے بات کر رہی تھی موبائل پر۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کال کٹ کر دی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کس سے بات کر رہی تھی اور آپ نے کال کیوں کٹ کر دی ہے؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، شک کر رہے ہو مجھ پہ؟ مجھے حیرت ہوئی تھی، میرا تو ایسا کوئی بھی مطلب نہیں تھا۔ وہ خود ہی بات کا الٹا مطلب نکال رہی تھی۔ آج کل مجھے حیرت ہوئی تھی، بھابھی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے بھابھی کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج جب رات کو بھائی گھر آیا تو بھابھی کو کہنے لگے، اس کا رشتہ دیکھنا شروع کرو اور تم بھی صحیح سے کام پر لگ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں اب تمہاری جلدی سے شادی ہو جائے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری پڑھائی؟ بھائی غصے میں کہنے لگا، بھاڑ میں گئی پڑھائی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، تمہارے لیے کل سے کوئی نوکری میں ڈھونڈ لوں گا۔ ان کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ رات کی اس پہر میں گھر سے نکل گیا۔ میں اس وقت
اپنے دوست کے گھر آ گیا، اسے سب کچھ بتایا۔ وہ مجھے کہنے لگا، یہ سب کچھ مجھے لگتا ہے تمہاری بھابھی کر رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا، وہ بھلا ایسا کیوں کریں گی؟ ان کی مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ تم شادی کر لو تو اچھا ہوگا۔ میں مان گیا شادی کے لیے۔ گھر میں بھابھی کو بھی بتا دیا تھا، انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھ لیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے لڑکی دکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر میں لڑکی دیکھنے کی ضد کرتا تو بھائی نے بہت بےعزتی کرنی تھی۔ اس وجہ سے میں نے ایسی کوئی بھی ضد نہ کی۔ مجھے بس اتنا بتایا گیا جس کے ساتھ میری شادی ہونی ہے، وہ بہت ہی نیک اور پاکیزہ لڑکی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ آخر کار آج میری شادی والا دن آ ہی گیا تھا۔ میری بھابھی کے چہرے پر نہ جانے کیوں عجیب سی گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں چاہتی میں اپنے کمرے میں جاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگی، تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، تمہارا ساتھ دے گی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ انہوں نے 2-3 بار مجھے بلایا۔ نہ جانے انہیں کیا پرابلم تھی۔ میں اپنے روم میں داخل ہوا۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ بہت ڈری سہمی سی لگ رہی تھی، کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کا نام پکارا، اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ سچ میں ڈری ہوئی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اسے کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہے۔ میں نے اسے نرمی سے پوچھا، گھر والے یاد آ رہے ہیں کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور نگاہیں جھکا دی۔ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ٹھیک سے اس سے بات بھی نہ کر سکا تھا۔ ابھی میں کچھ اور بولتا، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے بھابھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے بھائی سیڑھیوں سے گرے ہیں، انہیں ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ بھائی ایسے کیسے گر گئے؟ انہیں کیا ہوا ہے؟ میں باہر آیا اور انہیں لے کر ہسپتال آ گیا۔ وہاں پر آ کر میں نے کال کی، لیکن بھابھی کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ انہیں تو اپنا نمبر آن رکھنا چاہیے تھا۔ رات کے نہ جانے کس پیار گھر آیا اور بھائی کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تو وہ سو رہی تھی۔ کمرے میں سب کچھ بکھرا ہوا تھا، جیسے اس نے اب چیزوں پر غصہ نکالا ہو۔ کبھی میں ان چیزوں کو دیکھتا، کبھی اس سوئی ہوئی لڑکی کو جو اپنا منہ چھپائے سو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو نہ جانے کیوں وہ مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اب میک اپ سے پاک چہرہ تھا۔ میں نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پیچھے ہونے لگی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میری بات سن کر اس نے اثبات میں سر ہلایا، پھر سے لیٹ گئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، آخر اسے ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں اتنا گھبرائی ہوئی تھی؟ اگلے دن صبح کے وقت ابھی سب میرے بھائی کے پاس تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ بھابھی کہنے لگی، یہ پردہ کرتی ہے، نہ اپنا چہرہ کسی کو دکھاتی ہے۔ بھابھی نے اسے کمرے میں بھیج دیا اور خود وہیں بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ میں کمرے میں جانے لگا تو مجھے روک دیا۔ کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے بھابھی کو کہا، ناشتہ لے کر جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ مجھ سے بھی اپنا منہ چھپا رہی تھی۔ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا چاہتی ہے، وہ اپنا منہ کیوں چھپا رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لی
اور اس کا ناشتہ کمرے سے لے کر باہر آ گیا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو اچانک سے مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ میں جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو وہ ڈری ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، وہاں پر کوئی تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کون تھا وہاں پر؟ وہ کہنے لگی، مجھے کوئی نظر آیا تھا، مجھے یہی لگ رہا تھا یہ اس کا وہم ہوگا، وہاں پر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دن گزرنے لگے تھے، میری بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، لیکن میری بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، نہ جانے وہ اس وقت کہاں چلی گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے ہی منہ ڈھانپے سین میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ چلو اندر۔ وہ مجھ سے پہلے ہی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ کمبل میں چھپ گئی تھی۔ میں حیران تھا، آخر اسے مسئلہ کیا تھا؟ وہ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ صبح صبح میں کمرے سے باہر آیا تو بھائی بھابھی گھر پر نہیں تھے، شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا میری بیوی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں کچن میں آیا اور اس سے باتیں کرنے لگ گیا تھا، لیکن وہ میری باتوں کا ٹھیک سے جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ مجھے پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، پہاڑ میں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے لاؤنج میں کھڑا کر کے غصے میں اس سے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ کیوں نہیں مجھ سے ٹھیک سے بات کرتی؟ شادی زبردستی میں کی گئی ہے کیا؟ میں نے اس سے جھنجھوڑ کر پوچھا تو وہ ڈرتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا، یہاں میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا ہے جو تم مجھ سے اتنا ڈر رہی ہو؟ اچانک سے اسی وقت میرا دوست گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر میری بیوی پر گئی، میری بیوی اپنا منہ چھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ میرا دوست حیرت سے میری بیوی کو دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا، بھابھی سے لڑائی کر رہے تھے کیا؟ اس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا، بھلا میں کیوں اس سے لڑائی کروں گا، بس ویسے ہی بات کر رہا تھا اس سے۔ میں یہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی چائے لے کر آئی، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی، میرا دوست اسے عجیب نظروں سے گھور کیوں رہا تھا۔ اس دن کے بعد میرا دوست میرے گھر نہیں آیا تھا۔ پہلے تو وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتا تھا، لیکن نہ جانے اب اسے کیا ہوا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میرے گھر کیوں نہیں آتے تم؟ تو اس نے سنجیدگی سے مجھے کہہ دیا، تم اپنی بیوی کا رات کو دھیان رکھا کرو۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی تھی، وہ آخر کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ اس رات میری اچانک سے آنکھ کھلی۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا اور آ کر دیکھا تو میری بیوی کہیں جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے جانے لگا، وہ چلتی جا رہی تھی۔ اچانک سے یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، میری بیوی تو میرے دوست کے گھر جا رہی تھی، اس گھر کی طرف۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، میں بھی اس کے پیچھے گھر میں ہی داخل ہوا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، آخر وہ کہاں جا رہی تھی؟ چلتی ہوئی میں بھی اس کے پیچھے جا رہا تھا، وہ اسی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی گھر میں، میرا غصے سے برا حال تھا۔
میں اس کے کمرے کے سامنے جا کر رک گیا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا میری بیوی کسی بات پر اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ میرا ضابط جواب دے گیا۔ میں غصے میں کمرے میں داخل ہوا اور اپنے دوست کا گریباں پکڑ لیا اور اس کے منہ پر تھپڑ لگائے اور کہا، شرم نہیں آتی؟ میری بیوی ڈرتی ہوئی کہنے لگی، چھوڑے انہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غصے میں اسے دھکا دیا، وہ پیچھے جا گری۔ اس کے سر میں ٹیبل لگا۔ وہ مجھے دھکا دے رہی تھی۔ وہ مجھے دھکا دیتا ہوا میری ہی بیوی کی طرف گیا۔ میں نے غصے میں اسے دھکا دے کر کہا، کس حق سے چھو رہے ہو میری بیوی کو؟ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہاری بیوی بننے سے پہلے یہ لڑکی میری بہن تھی اور اب بھی ہے، ہاتھ مت لگانا میری بہن کو۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ وہ اس کی گال تھپتھپا رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، معاف کر دو مجھے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ یہ سب اسے لے کر اسپتال چلے گئے۔ جب اسے ہوش آئی تو میں اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، بھائی کہاں ہے میرا؟ میں نے اس سے کہا، وہ تمہارا بھائی ہے؟ کیسے بھائی ہے؟ شادی پر تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تمہاری بھابھی نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو کہو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے انہوں نے کون سا بدلہ لیا تھا مجھ سے، مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی، پھر آپ کی بیوی بنا کر مجھے اس گھر میں لے کر آئی تھی اور مجھے کہتی تھی آپ سے دور رہا کروں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، بھابھی کی طرف سے میں سوری کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا تمہارے ساتھ سب کچھ یہ زبردستی کیا گیا ہے۔